ڈیفینیشن تھیں. اب الفریڈ بینٹ جو ہے بہت مشہور ہیں. اس نے سب سے پہلے جو ہے جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے یہ بنایا تھا. انٹیلیجنس ٹیسٹ ہماری مینٹل ایج کو میئر کرتے ہیں کہ بچے کی مینٹل ایج کیا ہے. الفریڈ بینٹ فرینچ تھے, ان کو فادر آف انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کہتے ہیں. تو مینٹل ایج واز فرسٹ ڈیفائنڈ بائی فرینچ سائیکولوجسٹ الفریڈ بینٹ. تو انہوں نے مینٹل ایج کو ڈیفائن کیا اور پھر پہلا انٹیلیجنس ٹیسٹ بنایا 1905 کے اندر. تو اسی وجہ سے ان کو فادر آف انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کہا جاتا ہے. تو اس نے جو پہلا ٹیسٹ 1905 میں بنایا تھا اس میں 30 سوالات تھے جن کا لیول آف ڈیفیکلٹی انکریزنگ آرڈر میں تھا. شروع میں آسان سوال اور اس طرح مشکل, پھر اور مشکل, پھر مشکل ترین. تو پھر 1908 کے اندر اس نے اپنے اس ٹیسٹ کو, اسکیل کو ریوائز کیا اور اس نے جو ہے اس میں جو ایڈیشن کی وہ اس نے یہ کی کہ اس نے ایج 3 سے لے کر 11 سال تک کے انڈیویجولز کے لیے یہ ٹیسٹ ڈیزائن کیا. پھر 1911 میں دوبارہ اس نے ریوائز کیا, سیکنڈ ریویژن اس کی آئی. تو اس میں پچھلے جو سوالات تھے وہ سارے ختم کیے اور اس نے اڈلٹس کو بھی شامل کیا, اڈلٹس کے لیے بھی یہ ٹیسٹ بنایا. اس نے اپنے آئیڈیاز, ایک اس کی تھیوری ہے انڈیویجول سائیکالوجی, اس کے اندر ڈسکس کی. اس نے کہا کہ انٹیلیجنس ایک سنگل اینٹی نہیں ہے بلکہ یہ کلیکشن آف پروسیس ہے, یعنی انٹیلیجنس بہت ساری چیزوں سے مل کے بنا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو انٹیلیجنس ہے یہ چینجیبل ہے, مختلف سچویشن میں مختلف ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا کہ جو فکس کہتے ہیں نا انٹیلیجنس کو, وہ انٹیلیجنس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو اس نے جو ٹیسٹ بنایا اس میں بائسنس, سبجیکٹیوٹی یا یعنی ایک سے زیادہ جواب, بائسنس یا انکنسسٹنسی نہیں تھی. اس کے بعد بینٹ سائمن اسکیل ہے. پہلا جو بینٹ سائمن اسکیل پروڈیوس ہوا وہ ٹرمن نے پروڈیوس کیا. یہ ایک امریکن تھے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اندر اور یہ 1916 میں بنایا گیا. تو ٹرم آئی کیو جو ہے یہ جرمن سائیکالوجسٹ ولیم سٹرن نے پہلی مرتبہ یوز کی اور اس نے آئی کیو کا فارمولہ بھی دیا. ٹھیک ہے, ولیم سٹرن نے ٹرم آئی کیو دی اور اس کا فارمولہ بھی دیا. تو اسی جو ہے اس کے ساتھ چونکہ جو ٹرمن کے ساتھ جو میجر ورک تھا سو اسٹینفورڈ کے ساتھ بینٹ کے ساتھ وہ اسٹینفورڈ کا بھی تھا. تو اسٹینفورڈ بینٹ اس کو کہا جاتا ہے اس لیے, اس اسکیل کو نا, کیونکہ یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں تھا تو اس لیے پھر اس کو اسٹینفورڈ بینٹ اسکیل کہا جاتا ہے. پہلا جو اسکیل 1905 میں بنا, پھر 1908-11 میں ریوائز ہوا. پھر جو ہے جو بینٹ سائمن اسکیل, تو اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں سائمن نے بھی بینٹ کے ساتھ کام کیا. تو پھر اس کا جو بینٹ سائمن اسکیل پہلا آیا, یہ اب تک پہلے بینٹ اسکیل چل رہا ہے. تو پھر 1916 میں بینٹ سائمن اسکیل آیا, بینٹ کے ساتھ سائمن نے کام کیا اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اندر. تو اس کو بینٹ سائمن یا اسٹینفورڈ بینٹ اسکیل بھی کہا جاتا ہے. تو اسی دوران پھر ایک ٹرم اور آئی جس کو ہم آئی کیو بولتے ہیں, انٹیلیجنس کوشنٹ, یہ ولیم سٹرن نے دی. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتی ہے مینٹل ایج. آئی کیو اسٹینڈ فار پیپر میں پوچھا جا چکا ہے, ای کیو اسٹینڈ فار پیپر میں پوچھا جا چکا ہے. آئی کیو انٹیلیجنس کوشنٹ, ای کیو ایموشنل کوشنٹ. آئی کیو ہمارا جو ہے اس کا فارمولہ ہے MA/CA ملٹیپلائڈ بائی 100. MA کہتے ہیں ہماری مینٹل ایج کو اور CA کہتے ہیں کرونالوجیکل ایج کو. اب جو مینٹل ایج ہے اس سے مراد یہ ہے, جیسے پہلے تو سمجھیں کرونالوجیکل ایج. مثال کے طور پر آپ کی ڈیٹ آف برتھ 2000 کی ہے تو اس وقت آپ جو ہے وہ 23 سال کے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی کرونالوجیکل ایج ہے. اب آپ کی مینٹل ایج ہم دیکھیں کہ آپ ہیں تو 23 سال کے, لیکن آپ کا انٹیلیجنس لیول یا آپ کی جو میچورٹی لیول ہے وہ ایسا ہے جیسے ایک 30 سال کے بندے کا ہو. یعنی آپ اپنی عمر, اپنی جو ایج ہے ایکچوئل ایج, اسے 7 سال آنورڈ چل رہے ہیں اپنے انٹلیکچولی. تو یہ اب آپ کی مینٹل ایج ہو جائے گی. یہ کیسے میں پتہ چلتی ہے, یہ اس کے لیے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اس کو سادہ کریں اگر ہم, کہ 8ویں کا بچہ 10ویں کا سوال میتھ کا 10ویں کی میتھ کر لیتا ہے بغیر پڑھے. اب اس کی جو مینٹل ایج ہے وہ 10ویں کی ایج کے بچے کے برابر ہے. مثال کے طور پر 8ویں کی ایج کی بچے کی ایج ہمارے ہاں کتنی ہوتی ہے جی, 9 سے 12 سال ہوتی ہے. تو 12 سال ایج ہوتی ہے ہمارے ہاں 8ویں کلاس کے بچے کی.
10ویں والے کی کتنی ہوتی ہے 14 سال. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچے کی جو کرونولوجیکل ایج ہے وہ تو ہے کتنی 12 سال، لیکن مینٹل ایج 14 سال ہے، کیونکہ وہ 14 سال والے بچے کے برابر اس کا ذہن کام کر رہا ہے. تو اس طرح پھر ہم جو ہے ایم اے کو سی اے پہ ڈیوائڈ کر کے 100 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آئی کیو آ جاتا ہے. اگر اس کی ویلیو بلو دین 70 ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے معکوف العقل ہیں، یعنی آپ کہہ لیں انٹلیکچولی ڈسیبل ہوتے ہیں، مینٹلی ریٹارڈڈ. 70 سے 90 کے درمیان ہو تو ہم کہتے ہیں سلو لرنر یا بلو ایوریج. 70 سے 90 کے درمیان ہو تو ہم کہتے ہیں ڈیلیڈ ہیں یا بارڈر لائن ہے. یعنی یہ ڈیلیڈ سے مراد یہ کہ نہ یہ سلو لرنر ہیں اور نہ یہ ہمارے جو ہیں وہ کیا ہیں میڈیم ہیں، تو ان کو وہ کہتے ہیں. 80 سے 89 کے درمیان ان کو ہم لو ایوریج کہتے ہیں. 90 سے 110 کے درمیان یہ ایوریج ہے. 110 سے 119 ہائی ایوریج ہے. 120 سے 129 سپیریئر ہے. 130 سے 139 ویری سپیریئر. 140 سے اوپر والے گاڈ گفٹڈ ہے. ٹیچر کا یہ پوچھا جا چکا ہے پیپر میں کہ منیمم 120 ہونا چاہیے آئی کیو لیول. اب ہم بات کر لیتے ہیں پہلے ویسلر کے انٹیلیجنس اسکیل کی، اور جو ہمارا دوسرا ہے جو الفرڈ بینیٹ کا ہے، تو بینیٹ کا ہم ادھر اسیسمنٹ کے چیپٹر میں شاید ڈسکس کریں گے. تو ویسلر کا جو انٹیلیجنس اسکیل ہے اس کے 3 اسکیلز ہیں، وپسی، وسک اور ویس. اس نے جو پری اسکول کے لیے یا پرائمری اسکیل یعنی چھوٹے بچوں کے لیے جو اسکیل بنایا اس کا نام وپسی ہے، ویسلر پری اسکول اینڈ پرائمری اسکیل فار انٹیلیجنس.